کے سامنے تلاوت کیا اس کا تعلق آپ کے میرے مرد عورت بچے ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے اور مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر زیادہ ہے، اللہ رب العزت اور بندے کا تعلق کس نوعیت کا ہے، اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو کس طرح مٹاتے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن تمہیدی طور پر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر عرفہ ہے، کس قدر بالا ہے۔ اللہ رب العزت کی کرسی کیسی ہے، عرش کیسا ہے، صرف ایک مثال پہ غور کیجئے۔ ایک ہوتا ہے تحصیل، ایک ہوتا ہے شہر، پھر تحصیل، پھر ضلع، پھر صوبہ، پھر ملک، پھر بر اعظم، پھر سارے بر اعظم مل جائیں، زمین اور پانی مل جائیں، پوری دنیا ارتھ بن جاتی ہے۔ اب اس ایک ارتھ کا جو حجم ہے سائنسی اعتبار سے، سائنسی نوعیت کے لحاظ سے، ایک سورج کے اندر 12 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس سورج سے بڑے کتنے ستارے ہیں سائنس کے مطابق، تحقیقات کے مطابق، جو انسانی نگاہ نے دوربین سے ابھی تک دیکھا ہے، ابھی تک ماہر فلکیات نے جو دریافت کیا ہے، ان کے نزدیک جو ستارہ ابھی ان کی دوربین کی رینج کے اندر ہے، وہ ستارہ سورج سے کتنے گنا بڑا ہے؟ 90 کروڑ سورج ہوں اس ایک ستارے کے حجم کے برابر ہوتے ہیں۔ 12 لاکھ زمینیں ایک سورج کے برابر اور 90 کروڑ سورج ہوں ایک ستارے کے برابر، اور ستاروں کی تعداد ارب ہے، کھرب ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں آج گننا شروع کرو، کئی ٹریلین سال، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اگر صرف گنتے ہی چلے جاؤ کتنے ٹریلین سال لگیں گے، اس کی گنتی ختم نہیں ہو سکتی۔ لاکھوں کروڑوں روشنی کی رفتار سے انسان سفر کرے، ایک کہکشاں جس کا ہم حصہ ہیں، جس کا وہ ستارہ حصہ ہے، اس کو پار نہیں کر سکتے۔ 360 سے اوپر کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت اس پوری کائنات جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ادراک بھی نہیں کر سکتا کتنی بڑی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس ساری کائنات کے اوپر میری کرسی ہے، اور کرسی کی مثال اس کائنات کے ساتھ کیا ہے؟ پوری کائنات انگوٹھی کا ایک چھلا ہے، اور کرسی اس کے سامنے اتنی بڑی ہے کہ ایک انگوٹھی کا چھلا نظر آتی ہے۔ اور کرسی سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی مثال اللہ رب العزت نے کیا دی؟ کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اور عرش کو کل قیامت کے دن اپنے رب کا تعارف سنو، کل قیامت کے دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ بات جو کہنے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، ایک حدیث میں ان میں سے ایک فرشتے کا ذکر موجود ہے، اس فرشتے، اس مخلوق کی کیفیت، حیت، ماہیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر تو عرش کے نیچے ہے، لیکن اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین سے بھی نیچے ہے۔ ایک فرشتہ جس نے عرش کو اٹھایا ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ بات جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، یہ 8 فرشتے قرآن پاک میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے فرشتے، اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تیرے بندے جو زمین میں بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں، اگر تجھ سے توبہ کریں ان کو معاف کر دینا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے اوپر اس بات کو لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ عورت کی طرف اشارہ کیا، صحابہ دیکھتے ہو کتنی بے چین ہے، کتنی پریشان ہے، دودھ پیتا بچہ دشمنوں کے نرگے میں جا چکا ہے، دوڑ رہی ہے، پھر رہی ہے، بچہ مل جاتا ہے، سینے سے لگاتی ہے،
چومتی ہے، پیار کرتی ہے، ماں کی ممتا جاگتی ہے۔ نبی کریم مسکراتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں پتہ ہے کیا کوئی تمہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی ماں اس سے زیادہ کسی بچے سے محبت کرتی ہو، کوئی مخلوق اس سے زیادہ محبت کرتی ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ دشمن کے لڑگے سے بچہ آیا، دودھ پیتا بچہ آیا، ماں نے جس وارفتگی کا اظہار کیا، جس طرح والہانہ اس کا استقبال کیا، ہمارے خیال میں ماں سے زیادہ مخلوق سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک رہنما اصول بتایا، کتنا عظیم اصول، کتنا رحمان رب، کتنا عظیم رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور کتنی محبت کرتا ہے نبی کریم نے یہ بھی بتلا دیا۔ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ کائنات میں اتارا، ایک حصہ، 99 حصے اپنے پاس رکھے، کس لیے؟ اپنے بندوں کے لیے۔ اب ایک حصہ صرف رحمت کا اترا ہے، دین رحمت بن گیا۔ ایک حصے کے اندر نبی رحمت للعالمین بن گئے، ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے صحابہ رحماء بینہم بن گئے، ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ائمہ اور تابعین امت کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ وہی رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے اور بیٹیوں سے محبت کرتی ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو محبت کا رشتہ ہے، یہ صرف ابھی ایک رحمت کا حصہ نازل ہوا۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم جنگل کے خون خار درندے بھی اپنے بچوں سے رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، باقی سارے حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں بتا رہا ہے اللہ؟ کیوں یہ تعارف کروا رہا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، 40 برس تک نماز نہ ادا کرنے والوں، زنا کاری میں پھنسنے والوں، عورتیں جو بے پردگی کا شکار ہونے والی، وہ بھائی بہن بیٹیاں جو فحاشی عریانی کا شکار ہو گئی، جتنے مردی گناہ لے کے آؤ، ایک مرتبہ رب رحمان کے سامنے آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ اللہ پکار کر قرآن کھولیے، اللہ کی قسم انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ پہلا صفحہ قرآن کی ابتدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا ہی صفحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 4 دفعہ پہلی 2-3 سطروں کے اندر رحمان اور رحیم کا تذکرہ آیا بار بار۔ کیوں؟ اور رحمان، اللہ اکبر، رحمان فعلان کے بدن کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فل عروج پہ ہونا، فل جوش پہ ہونا۔ غصہ شدید آ جائے انسان کہتا ہے غضبان، نیند شدید آ جائے نعمان، پیاس شدید لگ جائے عطشان، بھوک شدید ہو جائے جوعان، اور اگر رحمت شدید ہو، بے انتہا ہو، حد سے زیادہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ رحمان۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ جوش کے معنوں کو آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ساتھ کیا نازل کیا؟ الرحمن الرحیم۔ کہیں میرے بندے یہ نہ سوچے کہ رحمان وقتی طور پہ جوش میں آیا۔ رحمان ایک ایسی صفت ہے جس میں جوش کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ میرے بندے یہ نہ سمجھیں کہ یہ عارضی صفت ہے، یہ جوش والی صفت ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ نہیں، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ کی قسم انسان کے گناہ جس قدر مردی زیادہ ہوں، آئیے آپ کی توجہ دیکھیے، قتل سے بڑا شرک کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ 99 لوگوں کو قتل کرتا ہے، ایک عابد کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے 99 لوگوں کی زندگی لے لی۔ اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں میں بھی اس حکم کو نازل فرمایا تھا
کہ جو ایک بندے کو زندہ کرتا ہے وہ پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے، جو ایک بندے کو مارتا ہے وہ پوری انسانیت کو مارتا ہے۔ میں نے تو 99 قتل کر دیے، اب میرا کیا بنے گا، اب میرا کیا ہوگا؟ عابد کہتا ہے میرے پاس تیری مصیبت کا کوئی حل نہیں، مجھے لگتا ہے اللہ رب العزت تجھے نہیں معاف کرے گا، تو اتنا ظالم انسان ہے، 1 نہیں 10 نہیں 99 قتل کر دیے۔ اس کے دل میں پھر جوش پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے اگر معاف نہیں تو میں تجھے بھی قتل کرتا ہوں۔ 100 قتل پورے کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، ایک اور راہب اور عابد سے ملاقات ہوتی ہے، بندہ سنتا ہے اس کے سارے احوال، دل میں توبہ کی نیت پیدا ہو چکی ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو چکا ہے، 99 لوگوں کا قاتل۔ اور یہاں پہ یاد رکھیے اللہ کی قسم بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو علمی طور پہ کئی دفعہ کہنا خطرے سے حل ہی نہیں ہوتا، لیکن رحمت کا باب ہے۔ حقوق العباد کی بہت بات ہوتی ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہونے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ اللہ کی قسم جب اللہ چاہتا ہے حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے۔ 99 قتل سے زیادہ کسی بندے کی کوئی حق تلفی نہیں ہو سکتی۔ حقوق العباد میں سب سے بڑی تلفی کسی کو قتل کرنا ہے۔ یہ 100 بندوں کا قاتل عابد کے پاس پہنچتا، عابد کہتا ہے فلاں جگہ ایک نیکوکاروں کی بستی ہے، تو ان کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی ایام کو گزار، ہو سکتا ہے اللہ تیری توبہ قبول کر لے۔ دل میں امید پیدا ہوتی ہے، دل میں جوش پیدا ہوتا ہے، تیزی سے بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، یا حدیث میں ہارٹ اٹیک کا لفظ نہیں ہے، اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اب رحمت کے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارا بندہ ہے، برائی کے فرشتے کہہ رہے ہیں ساری زندگی قتل کرتا رہا، آج اس کو لینے کے لیے آ گئے ہو۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہاں لینے کے لیے اس لیے آئے ہیں، اللہ کی سنت ہے، جو بندہ صرف نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو لکھ لیتا ہے۔ یہ بندہ توبہ کے رستے پہ چل پڑا، ابھی توبہ نہیں کی لیکن توبہ کے رستے پہ چل پڑا تھا، اس کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پاس مقدمہ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف کم فاصلہ ہوا تو نیکی کے فرشتے لے جائیں، اگر جہاں سے نکلا ہے وہاں سے کم فاصلہ ہوا برائی کے فرشتے لے جائیں۔ اور حقیقی بات کیا ہے، نبی کریم نے فرمایا ابھی تو نکلا تھا، ابھی تو بستی سے نکلا تھا، نیکوکاروں کی بستی پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر دور تھی، فرشتے پیمائش کرنے کے لیے آئے، اللہ نے زمین کو حکم دیا نیکوکاروں کی بستی کی طرف سکڑ جا۔ جو بندہ توبہ کی نیت سے گھر سے نکل پڑا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ لوگوں قتل سے بڑا کون سا جرم ہو سکتا ہے؟ بڑے جرائم کے اندر ایک جرم زنا بھی ہے، ایک جرم لوگوں کی حق تلفی بھی ہے، لوگوں کو برا بلا کہنا بھی ہے، لوگوں کا مال کھانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کہتے ہیں نبی کریم نے اتنی مرتبہ ہمیں کفل کا واقعہ سنایا، اتنی مرتبہ ہمیں کفل کا واقعہ سنایا، اس واقعے کے اندر پیغام کیا پنہا ہے؟ نوجوان ہے، بنی اسرائیل کا اوباش ہے، بدماش ہے، ہر برائی موجود ہے، برائی ایسی کرتا ہے کہ کوئی برائی نظر آ جائے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی برائی کو خالی نہیں جانے دیتا، مال بھی ہڑپ کرتا ہے، برا بلا بھی کہتا ہے، بدکار بھی ہے۔ آج زندگی میں ایک ایسی رات آنے والی ہے، ایک عورت کو لے کے آیا، اجرت پہ استعمال کرنے کے لیے لے کے آیا، عورت کے ساتھ جب تنہا ہوا، عورت ایک مختصر سی تقریر کرتی ہے، مختصر سی گفتگو کرتی ہے، اے کفل اللہ کی قسم آج اللہ نے یہ حالات دکھائے، مجبور ہوں، بے بس ہوں، بے کس ہوں، تجھ سے معاہدہ کر چکی ہوں اپنی عزت کو نیلام کرنے کا، لیکن اب جب تو قریب آیا ہے میں اللہ کے عذابوں سے ڈرتی ہوں، میرے دل میں خوف آتا ہے کہ میں کبھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں گئی، آج دولت، آج مصیبت، آج مشکل نے اتنا مجبور کر دیا کہ تیرے سامنے آ جاؤں، بے حجاب ہو جاؤں۔ کفل کے دل کو چوٹ لگتی ہے، ایک عورت ساری زندگی گناہ کوئی نہیں کیا، آج مجبوری سے، پیسوں کی وجہ سے، پتہ نہیں کتنی بڑی آزمائش کی وجہ سے گناہ کرنے آئی ہے اور اللہ سے ڈر رہی ہے۔ کفل کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کفل اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ عورت تو گناہ کرتی نہیں تھی، پھر بھی
تجھ سے ڈرتی ہے؟ میں تو جب سے پیدا ہوا آج تک گناہوں میں آلودہ رہا، لیکن اس نے کیا بات کر دی، میری زندگی کو بدل دیا۔ وہی رات دیکھیے اللہ کی رحمت کس قدر زیادہ ہے، کفل کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوتی ہے۔ اگلے دن بنی اسرائیل والے نکلتے ہیں، کوئی کہتا ہے سویا ہوگا، کوئی کہتا ہے شراب کے نشے میں دھت ہوگا، کوئی کہتا ہے برائی میں پڑا ہوگا۔ آج نظر نہیں آ رہا، آج بازار میں کفل کے نعرے نہیں لگ رہے، آج بازار میں وہ عورتوں کو نہیں چھیڑ رہا، راہوں میں بیٹھ کے لڑکوں کو نہیں تک رہا۔ آج کفل نشے میں دھت ہوگا۔ بہت دیر گزر جاتی ہے، پھر اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں کہ پتا تو لیں آخر ہماری ہی بستی کا رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا اعلان ان کے لیے بھی، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، لیکن اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے بتلایا؟ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ رب العزت نے اس کے گھر کے اوپر لکھ دیا کہ اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لوگوں کیا ہے توبہ؟ اللہ کی قسم، وانیبو قرآن پاک میں جب یہ انیب کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ایک معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہاں کیا گناہ چھوڑو تو صحیح، ایک مرتبہ اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، یہ نہیں کہ انسان گناہ پہ کار بند رہے، ساتھ منہ میں استغفر اللہ کرتا رہے، گناہ بھی نہ چھوڑے استغفر اللہ بھی کرتا رہے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اللہ کو کیا چاہیے؟ توبہ نصوحہ چاہیے، ایسی توبہ جس کے پیچھے ارادہ یہ ہو اللہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ اپنے گناہ پہ نادم ہو۔ اور قرآن پاک کی آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، قریب، فوری، جلدی، وقت نہیں لگاتے، انتظار نہیں کرتے کہ 20 سال بعد توبہ کروں گا، ابھی عمر پڑی ہے 30 سال بعد توبہ کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات سے بھی قرآن حکیم میں ڈرایا ہے، ان لوگوں کی توبہ کوئی نہیں کہ جب موت کا وقت آ جائے ہاتھ کو اٹھائیں اور توبہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن دیکھیے اللہ کی رحمت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم جبریل امین اللہ رب العزت کے رازدار ہیں، اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم ہے۔ جس وقت فرعون مر رہا، بعد روایات کے الفاظ ہیں فرعون 400 برس تک ظلم کرنے والا، بچوں کو جلانے والا، بچوں کو قتل کرنے والا، عورتوں کو زندہ رکھنے والا، موسیٰ کی پیدائش کی خوف کی وجہ سے بچے قتل کرتا جا رہا ہے، ظلم کرتا جا رہا ہے، ظلم اتنا بڑھ گیا ہے انا ربکم الاعلی، اپنے رب ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس قدر ظالم ہے، خبیث ہے۔ موت کا لمحہ آیا جب اس نے آواز بلند کی آمنت، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، جبریل کے دل کو چوٹ پہنچی۔ میرا رب تو رحمان ہے، میرے رب کی سنت ہے، وہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بے ایمان مرتے وقت اللہ سے توبہ کر لے، منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی جان جلدی نکل جائے۔ صرف مٹی ڈالنے کے اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ جبریل امین کو اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ ہے کہ اگر فرعون جیسا شخص بھی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو کہیں اللہ اس کو بھی معاف نہ کر دے۔ اب بتلائیے کون سا گناہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی توبہ نہیں؟ اللہ کی قسم توبہ کا اتنا عظیم الشان واقعہ شبیبہ غامدیہ کا، کتنی عمدہ توبہ کی۔ ایک عورت ہے، برائی کا ارتکاب ہو گیا، آج جتنی مرضی برائیاں ہو جائیں، نہ دل پہ چوٹ، نہ پاک صاف ہونے کی خواہش، نہ اللہ کے سامنے رجوع، ابھی برائی ہوئی، چند دن نہیں گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول طہرنی مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ میں غلطی سے میرے سے یہ بھول ہو گئی، جذبات سے مغلوب ہو گئی، طہرنی اب پاک کر دیجئے۔ اچھا اس برائی کا نتیجہ ظاہر ہونے دو۔ کچھ عرصے بعد آتی ہے، اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے، برائی کا نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے، حمل سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے، وہ بھی ایک جان ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی فلسفہ گندا، لوگ اللہ کی قسم بھوک اور فقر کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ حرام کا بچہ نبی کریم کے پاس عورت آ رہی ہے، نبی کریم کہہ رہے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ گرانا جائز نہیں ہے۔ لوگ فقر کی وجہ سے
پیسے کی وجہ سے, منصوبہ بندی کی وجہ سے, فیملی پلاننگ کی وجہ سے قتل جیسے عظیم گناہ کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. اس بارے میں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کہتے ہیں جاؤ جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا. عورت کی توبہ دیکھیے, عورت کا ارادہ دیکھیے, بچہ پیدا ہوتا ہے, دوسرے تیسرے دن نبی کریم کے پاس آتی ہے, اللہ کے رسول اب تو گناہ چبھنا شروع ہو گیا ہے, اب تو گناہ تکلیف دیتا ہے, اب تو گناہ راتوں کو سونے نہیں دیتا, بچہ پیدا ہو چکا ہے, طاہرنی اب تو پاک کر دیجئے. نبی کریم کہتے ہیں بچے جب تک اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں شروع کرے گا میں نبی رحمت ہوں, میں اس وقت تک تجھے سزا نہیں دے سکتا. صحیح روایات کے اندر آتا ہے, تاریخ کے باب الٹیے, اللہ کی قسم بچے 6 ماہ 7 ماہ کی عمر میں بھی آج کل کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ نہیں لیتے. اور روایات کے الفاظ ہیں غامدی اپنے بچے کی ایسی تربیت کرتی ہے, ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے, ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے, چوس رہا ہوتا ہے, نبی کریم کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول دیکھیے روٹی کھا رہا ہے, طہرنی اب تو پاک کر دیجئے. نبی کریم صحابہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس کو جا کے رجم کر دو. اور بکواس کرنے والے, دور حاضر کے غامدیت کے فتنے کا شکار ہونے والے, اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ کہنے والے, اللہ کی قسم یہ سارے فلسفے دین کے خلاف, الہاد کے, جدیدیت کے ہیں. اسلامی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں. اسلامی سزائیں معاشرے سے گناہوں کو ختم کرنے والی ہیں, لوٹ کسوٹ کو ختم کرنے والی ہیں, چوری ڈکیتی کو ختم کرنے والی ہیں, اور اگر کسی فرد پہ نافذ ہوتی ہیں اس کو پاک صاف کرنے والی ہیں. کس طرح پاک صاف کرنے والی ہیں؟ صحابہ کنکر مارتے ہیں, ایک کنکر زور سے لگتا ہے, شبیبہ غامدیہ کے سر سے لہو کا فوارہ پھوٹتا ہے, خالد ابن ولید کے کپڑوں کو لگتا ہے. خالد کہتے ہیں ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی. نبی کریم دوڑتے ہوئے آتے ہیں, پیشانی پہ شکنے ہیں, وہ پیشانی جو کبھی غضب آلود نہیں ہوئی آج غصے میں ہے, اونچی آواز میں بولتے ہیں خالد تو نے کتنی بری بات کی, خالد تو نے کتنی بری بات کی. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, مدینہ کے سب گناہگاروں میں بانٹ دی جائے اللہ رب العزت سب کو جنت میں داخل کر دے. یہ اسلامی سزائیں جسموں کو پاک کرنے والی, طاہر کرنے والی, معاشرے کی بھی طہارت کرنے والی ہیں. یہ گندے عقیدے ہیں, اسلام کی ہر بات سے نفرت, اسلام کی ہر بات سے چڑ, پردے سے نفرت, اختلاط کی اجازت, کتا بلی جیسا, نعوذ باللہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. جی کتے بلی میں کیا فرق ہے, جی موسیقی کا اسلام میں کہاں پہ حرام ہے, ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں. یہاں پہ ہم الحمدللہ ہر روز تراویح کے بعد انہی عناوین کے اوپر درس دیتے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے یہ فتنہ الہاد جدیدیت کے خلاف جو دروس ہوتے ہیں اس میں بھی شریک ہوا کریں. تو میں آپ کے سامنے توبہ کے حوالے سے چند باتیں رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم, ہر آدم کا بیٹا خطا, ہر آدم کا بیٹا, آدم نے غلطی کی, آدم کا بیٹا بھی غلطی کرے گا. بہترین غلطی کرنے والے ایک ہی حدیث کے الفاظ ہیں, ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے, وخیر الخطائین, اور بہترین غلطی کرنے والا, اللہ غلطی کرنے والے کو بہترین کہہ رہا ہے. بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اف کتنی عظیم حدیث ہے, اللہ کی قسم خوشخبری کی, اس سے بڑی کوئی حدیث مسند احمد کے علاوہ کون سی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اتنے گناہ کرے, اے اللہ کے نبی کتنے گناہ کرے, اتنے گناہ کرے زمین بھر جائے, اور کتنے زمین کے اوپر فضا بھر جائے, اور کتنے ستاروں تک پہنچ جائیں, اور کتنے آسمانوں تک پہنچ جائیں, اس کے گناہوں کی کثرت کتنی ہو, دائیں میں حد نگاہ تک, بائیں میں حد نگاہ تک, زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر جائے, اس کا میزان ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے آ کے صرف یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا کتنا عظیم ہے, نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم, اور اگر تم گناہ کرو ہی نہ, اگر تم گناہ کرو ہی نہ,
تو اللہ رب العزت ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ رب العزت سے توبہ کرے گی. اللہ رب العزت کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے. اللہ رب العزت رحم کرنے والے ہیں بندوں کے اوپر. جیسے آپ کو کہا 99 حصے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ 99 حصے نہ ہو، قرآن کی آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو زمین کے اوپر کوئی چرند پرند زندہ نہ رہے. چرند پرند ہاں، اللہ کو اتنا غصہ آئے، اللہ بندوں کی خطاؤں کے اوپر اگر پکڑنا شروع کر دے، یہ ساری کی ساری زمین کا نظام کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے. چرند پرند، یہ گائے بکری بھینس، ہر چیز اللہ رب العزت نے بندے کے لیے پیدا کی ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر بندوں کی خطاؤں کی وجہ سے انہیں پکڑنا شروع کر دو تو زمین پہ کوئی چیز رہنے ہی نہ دوں. اللہ رب العزت کو اپنی ساتھ توبہ کس قدر پسند ہے. ایک حدیث یاد کر لیجئے، کتنی عمدہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی خوشی کی کیفیت بیان کرتے ہیں. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے. ایک انسان صحرا کے اندر ہو، اس کے پاس ایک اونٹنی ہو، اونٹنی کے اوپر مال ہو، اونٹنی کے اوپر پانی ہو، کھانا ہو، زاد راہ ہو. اب کیا ہو، اس سے وہ گم ہو جائے. پانی بھی چلا گیا، کھانا بھی چلا گیا، صحرا ہے، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پانی کا کنواں ہے. وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، نہیں مل رہی. ایک لمحہ ایسا آ گیا ہے کہ اب اس کے حلق میں جان اڑ چکی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے بس اب میں کچھ لمحوں کا مہمان ہوں، نہ پانی مل رہا ہے نہ روٹی. لیکن اللہ اس کو نیند دیتے ہیں اور نیند کے بعد اٹھتا ہے، اونٹنی بھی سامنے کھڑی، پانی بھی سامنے کھڑا، مال بھی سامنے کھڑا. خوش ہو جاتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے الفاظ جاری ہوتے ہیں، اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اللہ کو کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس طرح کی کبھی اپنے ساتھ مثال بیان نہیں کی. اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ خوشی سے، وارفتگی سے، یہ جو اچانک الٹا کلمہ بول کے خوش ہونے کا اظہار کر رہا ہے، اللہ کی قسم اللہ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور کرو تو صحیح، اللہ کے پاس آؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ تو صحیح. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا ان سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جس نے توبہ کی گناہوں سے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. صرف توبہ تو کرو، صرف اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ. رمضان کا ایک مقصد یہ ہے کہ رمضان گزر جانے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو. آخری 10 دن رہ چکے ہیں. اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اس رمضان کی ایک گرد و غایت ہے. اور اصل گرد و غایت کیا ہے؟ جنت کا حصول، اللہ کے عذابوں سے بچ جانا. اور بعض لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ کرنا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے کہ ایک دن آنا ہے. اللہ کی رحمت بے شمار ہے، اللہ کی قسم اس سے شک نہیں ہے. ایک دن آنا ہے، اللہ نے انبیاء اولیاء سب کو کہی جانا نکالو جہنم سے، نکالو. پھر نبی کریم کو کہیں گے نکالو. اور کیا کہیں گے؟ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ. پھر کہیں گے جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ. یہ رحمت ہے. اور جب انبیاء سارے نکال چکے ہوں گے تو اللہ رب العزت اعلان کریں گے شہیدوں نے سفارش کر لی، صدیقوں نے سفارش کر لی، حفاظ نے سفارش کر لی، اولیاء نے سفارش کر لی، انبیاء نے سفارش کر لی، اولو العزم رسول 5 نے سفارش کر لی، نبی محترم نے سفارش کر لی. اور نبی کریم خود فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہوگا کہ اس کے بعد تو جہنم سے کوئی نکلنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت اس وقت کہیں گے ابھی ارحم الراحمین باقی ہے، ابھی ارحم الراحمین باقی ہے. سارے انبیاء سفارش کر چکے ہیں اور جہنم سے ایسے لوگوں کو بھی نکال لیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی نیکی کا خیال بھی نہیں سوچا ہوگا. لیکن شرط کیا ہوگی؟ انہوں نے کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. کیا مطلب؟ نیکی کا خیال بھی نیکی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو بھی آزاد کرے گا. یہ رحمت ہے، یہ بیان ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ رحمت اس لیے بیان ہونی چاہیے
کہ پہلے ہم جہنم میں جانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، جہنم میں جانے کے لیے مطمئن ہو جائیں؟ اللہ کی قسم اتنی قبیح جگہ ہے، کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان کائنات میں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، جس کو کائنات میں سب سے کم غم ملے ہوں گے، سب سے آرام و آسائش میں رہا ہوگا، جہنم کا ایک لمحے کا غوطہ لگوا کے باہر نکالا جائے گا، ایک لمحے کا، اور اس سے پوچھا جائے گا ہاں کیسی زندگی گزاری؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ ساری زندگی جس کو سب سے کم میں غم ملے، ایک لمحہ جہنم کا ہر نعمت کو بلا دیتا ہے۔ جہنم کے اوپر مطمئن ہونا یہ بے وقوفی ہے، اور کیوں بندہ مطمئن ہو جب رب اتنا رحمان ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر بھی نعوذ باللہ یہ بندے ہی کا قصور ہے، یہ بندے ہی کی خطا ہے کہ پھر بھی انسان کے چلو آخر میں بالآخر چلے ہی جانا ہے۔ بھائی یہ عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت بیان ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی چنگاری سے بھی محفوظ فرمائے، ہم کو ایک ایک لمحے سے محفوظ فرمائے۔ اس رب رحمان کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اگر سارے انسانوں کو بھی جنت میں ڈال دے اس کی رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، اے بندیو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ نبی کریم نے فرمایا قرآن کے اترنے کی بھی خوشی ہے، مجھے پورے قرآن کی بھی خوشی ہے، لیکن پورے قرآن جتنی خوشی صرف اس ایک آیت کے نازل ہونے کی ہے۔ اور یہ آیت سابقہ امتوں پہ بھی نازل ہوئی، یہ آیت حضرت آدم کو بھی عطا کی گئی۔ کس وقت؟ بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ ابلیس نے اللہ رب العزت سے مکالمہ کیا جب آدم کو بہکا دیا کہ اللہ آدم ایک تھا، میں ایک تھا، میں اس پہ غالب آیا، اب تو نے آدم اور حوا کو زمین پہ اتارا ہے، ان کی اولاد کا سلسلہ جاری کیا ہے، میں اکیلا ہوں، اس کی اولاد زیادہ ہے، اب مجھے کچھ عطا کر، برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوگی ہر ایک کے ساتھ تیری ہی صفات والا ایک کریم پیدا ہوگا جو مرتے دم تک اس کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اللہ سے اور مانگا، اللہ نے کہا کہ تو ان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اور مانگا تو انہیں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور مانگا تو انہیں دھوکہ دے، امیدیں دے، آرزویں دے۔ لمبی حدیث ہے۔ حضرت آدم یہ مکالمہ سننے کے بعد اللہ رب العزت کو کہتے ہیں اللہ تو نے اتنا کچھ اس کو عطا کر دیا، میری تو ساری اولاد جہنم میں چلی جائے گی، مجھے بھی کچھ عطا کر۔ اللہ رب العزت عطا کرتے کرتے یہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایک نیکی کو 10 سے ضرب دوں گا، ایک نیکی کو 100 سے دوں گا، ایک نیکی کو 700 سے دوں گا۔ آدم خوش ہو جا، میرا دل چاہے گا ایک نیکی کرنے میں ایک ہوگی، میری مرضی 700 سے زیادہ لکھ دوں گا۔ آدم بھی رحم کرنے والے اپنی اولاد کے اوپر، پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ مزید عطا کر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں یغرغر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو کیا عطا کیا؟ کتنی عظیم حدیث ہے۔
بندے کی توبہ اس وقت تک اللہ رب العزت قبول کرے گا جب تک حلق سے غر غر کی آواز نہیں آ جاتی. اور محدثین کا اتفاق ہے غر غر کی آواز روح کی ایڑی لگانے سے آتی ہے. ایڑی لگانے سے یعنی پوری روح جب نکل جاتی ہے حلق پہ اس کا پاؤں پہنچتا ہے, وہاں پہ ایڑی نکال کے جب باہر نکلتی ہے اس وقت غر غر کی آواز آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آدم کو, آپ کو اور مجھے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کروں گا جب تک روح اپنی ایڑ کو گردن کے نرخے کے اوپر نہیں لگاتی. حضرت آدم خوش ہو جاتے ہیں, پھر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کر. اللہ رب العزت یہی آیت عطا کرتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا, قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ نہ سوچنا اتنے گناہ کر, یہ شیطان کا وار ہوتا ہے, یہ شیطان کا ہتھیار ہے. تلبیس ابلیس میں مستقل ایک باب ہے اس موضوع پہ. شیطان جب بندے کو توبہ کا ارادہ دیکھتا ہے کانپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے, اس کے تو سارے گناہ معاف ہونے والے ہیں. اس کو وسوسہ ڈالتا ہے تیری توبہ قبول نہیں ہونی, تیری توبہ قبول نہیں ہونی. اللہ کی قسم ہر بندہ جو صرف توبہ کی 3 بنیادی شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے توبہ قبول ہے. نمبر 1 توبہ کی قبولیت کی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہے نعوذ باللہ بے پرد پھری جا رہی ہے عورت, باغ میں واک کر رہی ہے اور استغفر اللہ پڑھ رہی ہے, بے پرد واک کر رہی ہے اور استغفر اللہ پڑھ رہی ہے. انسان صبح شام نبی کی سنت منڈوا رہا ہے, ساتھ ساتھ استغفر اللہ کر رہا ہے. نہیں, جس گناہ کی توبہ کرنی ہے سب سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے. چھوڑنے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ نادم ہے. جو دوسری شرط ہے نا کہ اپنے گناہ پہ نادم ہو تب بھی توبہ. یہ نہیں گناہ چھوڑ دیا ندامت نہیں ہے, ویسے استغفر اللہ کر رہا ہے, گناہ چھوڑ دیا, کرنا چھوڑ دیا, سگریٹ پینا مثال دے رہا ہوں چھوڑ چکا ہے, لیکن اس پہ نادم نہیں ہے اپنے گناہ کے اوپر. توبہ کی قبولیت کی ایک شرط ندامت ہے, اور تیسری شرط کیا ہے؟ دل میں ارادہ ہو کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا. ہاں وہ الگ بات ہے, دوبارہ ہو جائے پھر بھی قبول ہے, دوبارہ ہو جائے پھر بھی قبول ہے, لیکن نیت یہ ہونی چاہیے میں نے دوبارہ نہیں کرنا. معزز سامعین گرامی قدر, موضوع بہت طویل ہے اور بھی بہت سی باتیں اس باب میں موجود ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ رات کے دروس کے اندر ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے. چند باتیں آخری عشرے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, آج پہلی طاق رات ہے. اللہ کی قسم یہ صرف 5 راتیں باقی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کا خوب اہتمام کیا کرتے ہیں. نیند چھوڑ دیتے تھے, بستر چھوڑ دیتے تھے, کمر کس لیتے تھے. یہی 5 راتیں ہیں, ایک رات بھی نصیب میں. اگر آپ صرف 5 راتوں کو اپنا ایک شیڈول بنائیں, اپنا ایک سکیجول بنائیں, ہم نے ان 5 راتوں میں یہ اعمال کرنے ہیں. عبادت کے جتنے اعمال آپ ان راتوں میں اکٹھے کر سکتے ہیں کر لیں. انفاق کر سکتے ہیں, مریض کی عیادت کر سکتے ہیں, بچوں اور بیوی کا خیال کر سکتے ہیں. عبادت کے جتنے بھی قسمیں انسان کو ذکر کرنا چاہیے ان راتوں کے اندر. قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو صرف اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو کتنے سال کے برابر لکھا جاتا ہے؟ 83 سال کے برابر لکھا جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا عابد زاہد بندہ ہو وہ 50 سال سے زائد باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا. بلوغت کی عمر سے لے کے وفات تک بالعموم کی بات کر رہا ہوں. اللہ کسی کو عمر طویل دے وہ الگ بات ہے. 50 سال سے زائد انسان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتا. صرف 11 رکعت نماز ادا کرے, ان 5 راتوں میں 83 سال کا قیام لکھا جائے گا. ایک پارہ پڑھ لے 83 سال کا قرآن پڑھنا لکھا جائے گا. ایک انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی عمل کر لے 83 سال انفاق فی سبیل اللہ لکھا جائے گا. ذکر کرے, اذکار کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے, اعتکاف کرے. اس عشرے کی خاصیت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پوری میں کبھی ان 10 راتوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا. ایک دفعہ مس ہو گیا تو اگلے رمضان میں 20 دن یعنی نفل کی قضا, یہ بھی کلیہ یاد رکھیے, سنت کی قضا سنت ہے, نفل کی قضا نفل ہے, فرض کی قضا ادا کرنا فرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نفلی عبادت ضرور ہے لیکن اس کی قضا کو ادا کیا اور 20 دن رکھا. ایک بات جو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں.
کہ عورتوں کا اعتکاف کیا گھروں میں ہو جاتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہوتا. وانتم عاکفون فی المساجد. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. عورت کا اعتکاف گھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتکاف کی شرط ہی مسجد ہے. مسجد میں آ کے اعتکاف کرنا ہے. عورت گھر میں عبادت کرے کوئی حرج نہیں. عورت گھر میں تنہائی اختیار کرے کوئی حرج نہیں. عورت گھر کے اندر مصلی کمرے میں ڈال لے کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہے کہ یہ اعتکاف ہے، یہ سنت نبی سے ثابت ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، شیطان کا وسوسہ ہے. اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.